دیکھیے پوری قوم کا کردار ہے. 14 اگست کسی ایک جماعت کا دن نہیں ہے، پوری قوم کا ہے. یہ ہماری آزادی کا دن ہے، وہ آزادی جو بڑی مشکلات اور بڑی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کی گئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی. ٹھیک. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں الگ ہو گیا، اور مغربی پاکستان میں جو آزادی کا خواب ہے ابھی تک پورا نہیں ہوا. نہ تو قانون اور آئین کی عملداری ہے، نہ ایک حقیقی جمہوریت یہاں پر قائم ہوئی ہے، نہ عوام کو ہم کسی استحصال کے بغیر کوئی امن، کوئی سلامتی، کوئی خوشحالی دے سکے ہیں. پورا پاکستان آزادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ڈی ٹریک ہو گیا. پارٹیاں بنتی گئیں، بس کچھ لوگوں نے پاکستان کے فوائد سمیٹ لیے ہیں، اور ایک بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے، جس طرح سے آزادی سے پہلے بھی محرومیوں کا شکار تھے. اس وقت ایکسپلائٹر جو ہے وہ انگریز تھے، ہندو بنیا تھا. اب ہمارے اپنے لوگ ایکسپلائٹر ہیں. تو بہرحال آزادی کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے جب تک کہ ہم عملی طور پر حق خود ارادیت، یعنی وہ کہ جو عوام کی سیلف ڈٹرمنیشن ہے، اسے ہم حاصل نہ کر لیں. یہ جدوجہد جو وہ جیسے کہ آپ نے اتنے دن اسلام آباد میں راولپنڈی میں دھرنا بھی دیا اور کچھ دنوں کے لیے آپ نے اسے کلوز کیا. آپ کے بڑے اچھے مذاکرات ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ، لیکن پھر بھی عوام آپ سے یہ سوال کرتی ہے یہ 45 دن ان کو آپ نے اور کیوں دے دیے؟ ابھی 45 نہیں، شاید کچھ اور دن بھی دینے پڑیں گے، چونکہ یہ تو پچھلے 30 برسوں میں جو ظلم اور استحصال ہوا ہے وہ 4 دنوں میں تو ختم نہیں ہوگا. اور ہر حکومت، جو پارٹیاں جو آئی ہیں اقتدار کے اندر، ان کے اوپر اگر آپ کوئی فرد قرارداد جرم لگائیں گے تو وہ فرد قرارداد جرم جو ہے وہ مسلم لیگ پر بھی آئے گی، پی ٹی آئی کے اوپر بھی آئے گی، فوجی جرنیلوں پر بھی آئے گی. وہ تمام لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار جو ہے نا وہ موجود رہا. پیپلز پارٹی بھی آئے گی جو جتنا عرصہ جو ہے وہ اقتدار میں رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس ظلم اور استحصال کو ختم کرنے کے لیے ایک لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی ایک اس وقت اس خیال کے اندر ہے کہ ہم جو اس وقت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کو ایکسپوز کریں. ابھی تو ہم نے آئی پی پیز کا مسئلہ چھیڑا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے مرحلے میں ہم بینکنگ سیکٹر کی طرف جائیں گے، آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں یہ ظلم اور استحصال کی شکلیں ہیں جو چند لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں اور باقی قوم جو ہے نا وہ ظلم کا شکار ہو جاتی ہے، ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں گے. اس کے بعد اگر عوام نے ہماری اس جد و جہد کو ایکسیپٹ کیا، اور صرف ایکسیپٹ نہیں کیا کہ سوشل میڈیا پہ لائک اور ڈس لائک کے اندر نہیں گئے، وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوئے، آپ کے ساتھ تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس مکر و فریب کے جال کو جو ہے نا وہ امیر العظیم صاحب، آپ کیونکہ جانتے ہیں ان حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی، اور الیکشن میں جو صورتحال عوام آپ کے ساتھ کرتی وہ بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کے حقوق کے لیے نکلتے ہیں. اور جب حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پہلے بھی دھوکہ دیا ہے حکمرانوں میں سے. تو آپ بار بار ان کے پاس جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہوئے، یہ جو حکومت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جانے کا فائدہ کیا؟ یہ بھائی جان ایسی ہے کہ جیسے کوئی بس ہائی جیک کر لے، جہاز کو ہائی جیک کر آ جائیں، تو آپ کو انہی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی پڑے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہم اپنے آپ سے گفتگو کریں. ہم اپنے آپ سے تو گفتگو کریں گے. تو جو بھی عملاً قابض ہے، چاہے وہ جعلی انداز میں آیا ہے یا اصلی انداز میں آیا ہے، تو اس وقت تک تو آپ کو انہی سے بات چیت جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی. اور یہ کوئی معاملہ آج کا نہیں ہے، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے، ہمارا قومی معاملہ ہے، اور تمام پارٹیاں اس حمام کے اندر ننگی ہیں.